منظرنامے کے مخصوص حالات میں ملک کی اقتصادی راجدھانی بمبئی میں منعقد ہو رہا ہے۔ اجلاس کی صدارت کے لیے خاکسار کا انتخاب کر کے آپ حضرات نے اس جذبے اور اعتماد کا اظہار کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس محبوب جماعت جمعیت علماء ہند کی دعوت پر پورے ملک سے تشریف لائے ہوئے سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ضروری مشاغل پر بمبئی تشریف لانے کو ترجیح دی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ NPR کا ہے، جس نے پورے ملک میں حیران برپا کر رکھا ہے، اور ہندو اور مسلم مرد اور عورتیں دونوں اس قانون کے خلاف ہر جگہ سراپا احتجاج ہیں۔ CAA مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا ایسا قانون ہے جو دستور کی درج ذیل دفعات کے معارض ہے۔ دفعہ نمبر 14 اس کے الفاظ یہ ہیں: مملکت یعنی حکومت، ملک کسی شخص کو بھارت کے علاقے میں قانون کی نظر میں مساوات یا قانون کے مساویانہ تحفظ سے محروم نہیں کر سکتی۔ نمبر 15 مملکت محض مذہب، نسل، ذات، جنس، مقام پیدائش یا ان میں سے کسی ایک چیز کی بنا پر کسی شہری کے خلاف امتیاز نہیں برتے گی۔ ان دونوں دفعات کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ آئین کی بنیاد میں مذہب سے اوپر اٹھ کر برابری شامل ہے۔ مرکزی حکومت کا قانون سازی میں مذہب و فرقے کی بنیاد پر بھید بھاؤ کرنا پوری طرح خلاف آئین عمل ہے۔ ایک فرقے کو باہر رکھنا اور دیگر فرقوں کا نام شامل کرنا صاف بتا رہا ہے کہ فرقہ پرست لوگ مسلم دشمنی کی بنیاد پر ہندوستان کے دستور کو کھلونا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ پہلے ہی مرحلے پر قوم جاگ گئی اور فرقہ پرست طاقت کی بنائی ہوئی 8 سال سے بنائی ہوئی دیوار کو توڑ کر ہندوستان کے سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے ہندو مسلم مرد اور عورتوں کا اپنے اپنے زاویوں اور گھروں سے نکل پڑنے کا، بالخصوص خواتین کا کردار اس مسئلے میں بڑا اہم اور قابل قدر ہے۔ جمعیت علماء ہند کا نظریہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہندو اور مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ اس سے پوری قوم کی قسمت وابستہ ہے، اور قوم کا متفقہ طور پر دستور سازی کے وقت یہ طے کر چکی ہے قوم کہ ہمارا ملک عزیز ایک جمہوری اسٹیٹ ہے جس میں سارے باشندوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں گے، اور آج بھی ہندوستانی قوم کو ہی طے کرنا ہے کہ وہ سیکولر ہندوستان اور سیکولر دستور کے ساتھ زندہ رہنی چاہتی ہے، یا ہندوستان کو ایسا ملک بنانا چاہتے ہیں جہاں اقلیت اور پچھڑے ذات کے دلت لوگوں کو اکثریت کا غلام بن کر زندگی گزارنا ہوگا، اور
ان کا مذہبی تشخص نیست و نابود ہو جائے گا۔ اگر یہ فرقہ پرست لابی نے اس کو ہندو مسلم اگرچہ بنانے کی کوشش کی اور بدقسمتی سے یوپی میں مسلمان اس کا شکار بھی ہو گیا، جس کی بنا پر بہت سی جانیں ضائع بھی ہو گئی۔ اس متنازع قانون کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے CAA کا کہ مسلمان کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنی شہریت کے لیے ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی دوسرے مذہب کا ماننے والا اگر شرناردھی بھی ہے تو اس کو ہندوستان کی شہریت مل جائے گی۔ اپنے ہندوستانی ہونے کا ثبوت صرف اور صرف مسلمان ہی کو پیش کرنا ہوگا، اگرچہ اس کے آبا و اجداد ہمیشہ اور ہمیشہ سے ہندوستان میں رہتے چلے آئے ہوں۔ یہ قانون CAA اس جگہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد NPR وہ قانون ہے جہاں ثبوت کو پیش کیا جائے گا۔ یہ قانون CAA سے کم خطرناک نہیں بلکہ زیادہ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خطرناک چیز صرف ماں باپ کی تاریخ پیدائش اور پیدائش کی جگہ کو پیش کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک چیز اس میں سروے کرنے والے آفیسر کو گورنمنٹ کی طرف سے یہ حق دینا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے نام کے سامنے ڈی ووٹر لسٹ کی علامت بنا سکتا ہے، یعنی اس کی نیشنلٹی ڈاؤٹ فل ہے۔ مجھے خطرہ ہے اس علامت کے لکھ دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو نہ ووٹ ڈالنے کا حق ہوگا، نہ اولاد کو گورنمنٹ کے اسکولوں میں تعلیم دینے کا حق ہوگا، نہ ملازمت کا حق ہوگا، اور نہ زمین جائیداد خریدنے کا حق رہے گا، بلکہ اب اس کو آسام کی طرح کیمپوں میں کتے بلی سے بھی بدتر زندگی گزارنی پڑے گی۔ خدا نخواستہ ان تمام مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس کو یا تو کسی سروے آفیسر سے بات کرنی پڑے گی، جس کے لیے اس کا سودا ہزاروں میں بھی ہو سکتا ہے اور لاکھوں میں بھی، اور اگر اس سے کام نہیں چلتا تو لوور کورٹ، پھر ہائی کورٹ، اس کے بعد سپریم کورٹ بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی خصوصی کورٹ بھی بنائی جائے۔ تو اب یہ بات غور کرنے کی ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عدالتوں اور خاص طور پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف پرست طاقتوں کی مسلم دشمنی ہر محاذ پر ایسی کھلی ہوئی ہے کہ اس سے کسی خیر کی توقع مسلمان کے لیے تو مشکل ہی سے ہو سکتی ہے، کیونکہ آسام میں مسلمان ایسی مشکلات سے دو چار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد NRC میں اس شخص کے لیے جس کو NPR میں ڈی ووٹر لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے کوئی موقع باقی نہیں رہتا۔ یہ تینوں قانون باہم اس طرح مربوط ہیں کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ گورنمنٹ کا بار بار یہ کہنا کہ یہ قانون ایک دوسرے سے تعلق نہیں رکھتے ایک کھلا ہوا جھوٹ اور فریب ہے جس پر کوئی صداقت نہیں۔ ملک کے لیے یہ چیز بہت اچھی ہے کہ ملک کے کئی صوبوں نے CAA کی اور کچھ صوبوں نے تینوں قوانین کے بائیکاٹ یا اپنے یہاں ان کو جاری نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، قطع نظر اس کے
کہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں، ذہنی اعتبار سے ایک بڑے طبقے کی طرف سے مرکزی قانون کی مخالفت کا اشارہ تو شدت اور قوت کے ساتھ سامنے آ رہا ہے۔ یہ موجودہ مرکزی حکومت کی ناکامی کی دلیل ہے۔ یہ ساری چیز کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، بلکہ الیکشن کے اندر مہاراشٹر میں، اسی طریقے سے ہریانہ میں، پھر اس کے بعد جھارکھنڈ میں، پھر اس کے بعد اب دلی میں اس کا ثبوت عوام نے پیش کر دیا۔ یہ چیز صرف مسلمان نے نہیں کیا ہے، بلکہ یہ نتائج تنہا مسلمان کے نہیں آئے، ہندو اور مسلمان دونوں کے۔ حالانکہ جھارکھنڈ اور دلی کے اندر جتنے پروگرام انہوں نے اور جو قوانین مسلم دشمنی میں بنائے تھے، ہر قانون کو کیش کیا ہے اور کیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ راجناتھ سنگھ جی جو پہلے ہوم منسٹر تھے، انہوں نے جھارکھنڈ میں بابری مسجد، ہم نے رام جنم بھومی کے مسئلے کو حل کیا، ہم نے 370 کی دفعہ کو چٹکی بجاتے بجاتے ختم کر دیا۔ الیکشن کی تقریروں کے اندر بیان کیا، ہم نے طلاق کے مسئلے کے اندر مسلمان عورتوں کو راحت دلائی ہے۔ یہ اس لیے کیش کرنا چاہا ہے تاکہ ہندو کے جذبات پر افروختہ ہوں اور وہ یہ باور کریں کہ اگر ملک کے اندر مسلمان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو ہم ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ووٹ دے کر کامیاب کرو۔ دلی کے گلیوں اور کوچوں کے اندر 200 سے زیادہ ممبران پارلیمنٹ اور خود ہوم منسٹر کیش کرنے کے اوپر لگے ہوئے تھے، مگر ہر چیز کے بعد بھی شکست اور ذلت و رسوائی کے ساتھ شکست نے یہ ظاہر کر دیا کہ جو پالیسی ہے، اگر یہی پالیسی خدا نہ رہے گی ملک کے اندر، تو آنے والے دنوں کے اندر بہار اور بنگال کے اندر بھی اسی طرح شکست فاش کا ملک کے اندر یہ چیز بہت بہترین ہے کہ ملک کا مزاج، ہندو اور مسلم کا مزاج، ملک کی موجودہ سیاست کو پسند نہیں کرتا۔ لوگ اس فرقہ پرستی کے سیاست کے مقابلے میں پیار و محبت کو پسند کرتے ہیں، جو جمعیت علماء ہند کی بہترین پالیسی ہے۔ یہ آج سے نہیں بلکہ 100 سال سے ہے، اور میرے کچھ احباب کو ہو سکتا ہے جوانی ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ اب یہی پالیسی ملک کی کچھ بڑی بڑی ہندو تنظیمیں بھی لے کر چل رہی ہیں۔ میں نام نہیں لیتا ہوں اپنے احباب کا، لیکن بات یہ ہے ملک کے لیے یہ چیز بہت اچھی ہے۔ اچھا، اراکین گرامی قدر جمعیت علماء ہند کی روز اول سے یہ میں نے مولانا نام نہیں لیا ہے، میں نے نام نہیں لیا ہے، جمعیت علماء ہند کی روز اول سے یہ تاریخ رہی ہے کہ اس نے ملک میں بسنے والے تمام طبقات کے ساتھ صلح و آشتی اور پیار و محبت کا سبق دیا۔ دستور میں بھی مندرجہ ذیل دفعہ اس کے نظریے کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ وہ دستور، یہ دفعہ یہ ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انڈین یونین کے مختلف فرقوں کے درمیان
میل جول پیدا کرنا اور اس کے مضبوط کرنے کی کوشش کرنا۔ چنانچہ ملک کی آزادی سے پہلے جب ایک طبقہ غیر مسلموں کے ساتھ رہن سہن اور ملکی معیشت میں ساتھ رہنے سے منع کرتا تھا تو اس وقت بھی جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر اس کی مخالفت کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں کی پگڑیاں اچھالی گئیں، تان و تشنیع کی گئی، لیکن انہوں نے کبھی اس نظریے سے بال برابر بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا، یہاں تک کہ بدقسمتی سے ملک تقسیم ہو گیا۔ تقسیم کے بعد ہندوستان میں ایک طبقہ ایسا ابھرا جس نے مسلم لیگ کے مقابلے میں یہ نظریہ پیش کیا کہ ہندوستان ہندو اسٹیٹ ہوگا اور سب بسنے والوں کے لیے ایک ہی قانون ہوگا، یعنی ہندوستان سیکولر اسٹیٹ نہیں ہوگا، اور سب بسنے والوں کے لیے یعنی ہندوستان سیکولر اسٹیٹ نہیں ہوگا اور سب بسنے والوں کے لیے ایک ہی قانون ہوگا۔ یہاں کسی بھی مذہبی اقلیت کی اپنی پہچان مذہبی نہیں ہوگی، بلکہ سب کو اکثریت کے اپنے قانون کا پابند ہو کر ہمیشہ رہنا ہوگا، اور یہ طبقہ برابر طاقتور ہوتا رہا، ترقی کرتا رہا۔ جمعیت علماء ہند جس کی گھٹی میں انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کا جذبہ پڑا ہوا ہے، اس نے برابر اس نظریے کی مخالفت کی۔ کانگریسی حکومتوں کو اس کے برے نتائج سے باخبر کیا، لیکن بڑے افسوس کی بات کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جمعیت علماء ہند کی تجارت اور مطالبات کو ناقابل اعتناء سمجھا گیا۔ فرقہ طاقتیں ملک میں فساد کراتی رہیں، مسلمان گاجر مولی کی طرح کٹتا رہا، دولت لٹتی رہی، امن و امان کو آگ لگتی رہی، لیکن فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل نہیں ڈالی گئی۔ اس کا ایک بہت بڑا اور برا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ مسلم اقلیت بابری مسجد کی شہادت کے بعد کانگریس سے کٹ گئی اور کانگریس کا زوال شروع ہو گیا۔ ادھر مذہب کو بنیاد بنا کر فرقہ پرست طاقتوں نے ہندو جوانوں کو خاص طور پر ان کی بڑی تعداد کو دیوانہ بنا دیا اور ملک نفرت کی سیاست کے گہرے غار میں گر گیا۔ وہی جگہ جس نے آزادی وطن سے پہلے مسلم لیگ کی تحریک کی بنیاد پر مسلمان کو دیوانہ بنایا تھا مذہب کی بنیاد پر، آج ہندو مذہب کی بنیاد پر ہندو کو مذہب کا دیوانہ بنانے میں کامیاب ہو گئی، اور اس طرح کامیاب ہوئی کہ دوسری نیشنل سیاسی پارٹیاں لگتا ہے کہ اپنا وجود ختم کر چکی ہیں اور کسی کے اندر سیاسی میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے، اس لیے ہمیں مذکورہ سیاسی حالات پر کچھ بولنے سے دلچسپی بھی نہیں، لیکن ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو ان ناگفتہ حالات میں عزت و آبرو اور قوت کے ساتھ اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ دیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم اس ملک کے ہمیشہ سے رہنے والے ہیں۔ مسلم اقلیت اور ہندو اکثریت کے آباء و اجداد اور برادریاں اور قبائل، زبان، کلچر، قد و قامت، شکل و صورت، رنگ و بو ایک ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پورے ملک میں شہر در شہر، گاؤں در گاؤں ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں۔ ہمارے اس ملک میں مذہب کی بنیاد پر کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا۔ یہ تو 100 سال کے اندر اندر سیاست کرنے والے
اقتدار کی ہوس کا شکار لوگوں کی اپنی ساختہ اور پرداختہ لعنت ہے، جس نے ہزاروں سال پرانی پیار و محبت کی ہماری تاریخ اور تہذیب کو آگ لگا دی۔ آج بھی وہ لوگ انجام سے غافل ہو کر اقتدار کی ہوس کی خاطر اس نفرت کو ہوا دینے میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ جمعیت علماء ہند اور اس کے اکابر آزادی وطن سے پہلے مسلم لیگ کی فرقہ پرستی کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اپنی ٹوپیوں کو اچھلواتے رہے ہیں، لیکن کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اسی لیے ہم آج بھی اسی طرح کے ہر نظریے کی مخالفت میں پیش ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں اور یقین کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اقلیت اور اکثریت میں نفرت، خوف و ہراس اور دوری پیدا کرنے کی ہر تحریک اپنے ملک سے غداری اور ملک کی بربادی کی تحریک ہے، جس کو کسی طرح قبول نہیں کیا جا سکتا۔ نفرت کی اسی گندی سیاست کے نتیجے میں مسلمانوں پر ملک کی آزادی کے بعد ہی سے جو قیامتیں ٹوٹتی رہی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا اور برا انجام دہشت گردی اور جہادی ہونے کا الزام مسلمانوں کو، جوانوں کو قید و بند کی مشکلات میں ڈال کر ان کی زندگی کو برباد کرنا ہے۔ جمعیت علماء ہند خاص طور پر اس کی مہاراشٹر کی یونٹ اس سلسلے میں بڑا قیمتی کردار ادا کرتی رہی ہے، جس کے صدر مولانا مستقیم صاحب ہیں اور مولانا حلیم اللہ صاحب اس کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ دہشت گردی کے سلسلے میں مقدمات میں بڑا اہم کردار گلزار صاحب کا ہے، وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں مہاراشٹر کی یونٹ اس سلسلے میں بڑا قیمتی کردار ادا کرتی رہی ہے، لیکن اس زمانے میں کورٹ سے انصاف ملنے کی سہولت اس زمانے میں انتہائی کمزور ہو گئی۔ خاص طور پر آج کل لوور کورٹ سے فیصلہ ملنے میں سال ہا سال گزر جاتے ہیں، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ ملزم کی زندگی مقدمے کی نظر ہو جاتی ہے اور وہ بری نہیں ہو پاتا، جبکہ چند سال پیشتر تک یہ صورت نہیں تھی۔ بربلا یہ بات ان ملزمین کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ وہ جہادی لوگ ہیں جو ہندوؤں کے دشمن اور ملک میں چین و سکون اور امن و امان کو آگ لگانے والے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس غلط پروپیگنڈے کے نتیجے میں پوری مسلم کمیونٹی کو ملک دشمن بنا کر کھڑا کر دیا گیا ہے تو اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ اس لیے اس جگہ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جہاد کے جس لفظ کو بنیاد بنا کر ظلم و تشدد، لوٹ مار اور مسلم کمیونٹی کے خلاف قتل و غارت گری کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی کچھ تشریح بھی کر دی جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ عربی زبان دنیا کی قدیم زبانوں میں سے ایک زبان ہے، جبکہ اسلام کی عمر کم و بیش صرف 1400 سال ہے۔ جہاد کے لفظ کے معنی لغت کی کتابوں میں استفراغ ما فی الوسع والطاقہ من قول او عمل، یعنی تا بحد امکان طاقت کو لگا دینا ہے۔ عرب میں ظہور اسلام سے پہلے بھی لفظ جہاد بولا جاتا تھا اور جن معنی میں آج بولا جا رہا ہے اسی اس زمانے میں بھی انہی معنی میں بولا جاتا تھا۔ مکے کے رہنے والے لوگ ہمارے ملک کی طرح، ہمارے ملک کے ہندو بھائیوں کی طرح مورتیوں کی پرستش کرتے تھے اور وہ بھی جہاد کے لفظ کو استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ وَإِنْ اُدْعَ لِلْجُلَّةِ أَكُنْ مِنْ حُمَاتِهَا وَإِنْ يَأْتِكَ الْأَعْدَاءُ بِالْجَهْدِ أَجْهَدُ، اگر مجھے یہ اسلام سے پہلے کا شاعر کا شعر ہے،
اگر مجھے کسی جلیل القدر کام کی طرف بلایا جائے تو میں اس کی حمایت میں آگے بڑھوں گا، اور اگر تم پر دشمن یلغار کرے گا دشمن تو میں تا بحد امکان دشمنوں کا مقابلہ کروں گا۔ یہاں اس لفظ کا استعمال جنگ کے معنی میں کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے شاعر نے اِلَا کم اداری من تريد مذلتي وأبذل جهدي في رضاها وتغضب، جو مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہے میں اس کی مدارات اور تواضع کہاں تک کروں، اور میں اس کو راضی کرنے میں کہاں تک جان لگاؤں، حالانکہ اس کا غصہ تو اس کی ناک ہی پر رکھا رہتا ہے۔ یہاں شاعر نے اس لفظ کو انتہائی کوشش کے معنی میں لیا ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد بھی قرآن و حدیث نے اس لفظ کو پہلے سے بولے جانے معنی کے اندر ہی استعمال کیا ہے، یعنی یہ کوئی اسلام کی اپنی اصطلاح نہیں ہے۔ اگر کہیں لفظ جہاد جنگ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے تو در حقیقت دشمن کے مقابلے میں سرتوڑ کوشش ہی اس کے معنی ہے، جس کو جنگ سے تعبیر کیا گیا۔ جہاں رات دن ظلم و بریت ظلم برداشت کرنے کا حکم تھا، اللہ کے نبی اور مسلمانوں کو تلوار اٹھانے یا جواب دینے کی اجازت نہیں تھی۔ ان مکی آیتوں میں جہاں جہاں جہاد کا حکم آیا ہے وہاں اس کے معنی ہتھیار سے قتال نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضرت شیخ الہند اور حضرت تھانوی رحمہم اللہ نے سورہ عنکبوت میں وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ کا ترجمہ جنگ سے نہیں بلکہ جو شخص محنت کرتا ہے سے کیے، اس لیے کہ یہ آیت مکی ہے، مدنی نہیں ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم کا ترجمہ وہ دونوں اگر تجھ پر زور دیں کرتے ہیں، جہاد کرنا جنگ کرنا نہیں کرتے۔ جہاد کا استعمال شیطان اور نفس سے مقابلہ کرنے اور انتھک مقابلہ کرنے میں زیادہ آیا ہے۔ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی معنی میں فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، کیونکہ یہ جہاد اس کو رات اور دن کرنا پڑے گا اور بغیر اس کے عذاب اخروی سے نجات کا راستہ اس کو نہیں ملے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر بھی در حقیقت نفس کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی کوشش صرف کرنے کی صورت ہے، کیونکہ کسی ظالم بادشاہ کے ظلم کے خلاف کلمہ حق اپنی جان پر کھیل جانے کے ہم معنی ہے، اور نفس کی سب سے بڑی محبوب چیز جان ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ المؤمن یجاہد بسیفہ وبلسانہ، مومن اپنی تلوار سے بھی اپنی تلوار ہی سے جہاد نہیں کرتا بلکہ زبان سے بھی جہاد کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی احقاق حق کے لیے یا ابطال باطل کے لیے آدمی کام کرے گا اور جہاں کلمہ حق زبان پر لانا مشکل ہوگا جہاد کہلائے گا، اور یہ لفظ انہی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ تلوار سے جہاد کرنا در حقیقت اس کا ایک عظیم فرض ہے۔ محترم حضرات، میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے لفظ جہاد کے بارے میں کچھ عرض کر دیا ہے۔ جہاد کے نام پر بھی یہی وہ ہوا ہے جس کو پیش کر کے مسلمان نوجوانوں کی زندگی برباد کی جا رہی ہے۔ اس لفظ کے معنی موضوع لہو کو دیکھا جائے تو جو شخص بھی کسی ظالم کے مقابلے میں یا اپنے نفس کو زیر کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرے گا اس کو جہاد سے تعبیر کیا جائے گا، اور یہ اسلام میں جائز ہوتا
تو اسلام کی سب سے پہلی جنگ میں 70 قیدیوں کو چھوڑا نہ جاتا، بلکہ ان کو زبردستی مسلمان بنایا جاتا یا قتل کر دیا جاتا۔ جبکہ یہ صورتحال حدیبیہ کے موقع پر پیش آئی، جب کم و بیش 1400 مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ مکے کے مشرکین نے آپ کو حرم کے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، باہمی صلح کی گفت و شنید ہو رہی تھی۔ اسی درمیان میں ترمذی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ قریش کے کچھ لوگوں نے پیچھے سے آ کر ان مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غرض سے پیش قدمی کی، لیکن سب کو گرفتار کر لیا گیا۔ تاریخ کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا، نہ کسی کو قتل کیا، نہ کسی کو زبردستی مسلمان کیا، جس کا مطلب اس کے سوا کیا ہے کہ تم اپنے مذہب پر رہو، دین کے معاملے میں کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں، باوجود کہ تم ہمیں قتل کرنے آئے تھے، بغیر کچھ سزا دیے ہم تم کو چھوڑتے ہیں، کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کا اسلام میں کوئی مطلب نہیں ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں قریش مکہ نے صلح کو توڑ دیا اور شرائط صلح کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہد قبیلے پر حملہ کر دیا، جس کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ پر 10,000 کی فوج کے ساتھ حملہ کر دیا۔ یہ پہلا حملہ تھا نبی کریم علیہ السلام کا قریش پر۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے دشمنوں سے بدلہ لیتے اور مکہ معظمہ کی زمین کو ان کے خون سے رنگ دیتے، مکے والوں کو مسلمان ہونے پر مجبور کر دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو ابو سفیان جو اس وقت مکے میں رہنے والوں کے سردار تھے، ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، اس کو ہم نے امن دے دیا، جو مسجد کعبہ میں داخل ہو جائے گا ہم نے اس کو امن دے دیا، بلکہ جو اپنے گھر میں چلا جائے گا دروازے بند کر لے گا وہ امن میں ہے، اور جو ہتھیار رکھ دے اس کو بھی امن ہے۔ کہیں یہ بات نہیں آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے امن دینے کے لیے ایمان لانے کو شرط قرار دیا ہو۔ اگر زور و زبردستی سے اسلام کا قبول کرانا کوئی حقیقت رکھتا تو اللہ کا نبی یہ فرمانا کافی ہو جاتا، اللہ کے نبی کا جو ایمان لے آئے گا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے گا اس کو امن دے دیا جائے گا، کسی اور بات کے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اسلام کی دعوت توحید کے خلاف مشرکین قریش ظلم و تشدد کی راہ نہ اختیار کرتے اور تلوار نہ اٹھاتے۔ اگر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار چڑھائی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ پر مجبور نہ کرتے تو تلوار کی ضرورت تھی، اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی ہے، اخلاق، معاملات اور رہن سہن میں اسلامی تعلیمات کو ان کے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ اسلام اور مدارس کے سلسلے میں ان کا غلط نظریہ دور ہو سکے۔ میں آخر میں اس سمع خراشی کی معافی کا خواستگار ہوں، آپ سب کا شکر گزار ہوں، جمعیت علماء ہند اور اس کے ورکرز کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ سب کو سرسبز و شاداب رکھے اور قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ میں آخر میں جمعیت علماء ہند مہاراشٹر اور اس کے ذمہ داران حضرت مولانا مستقیم صاحب، گلزار صاحب، مولانا حلیم اللہ صاحب، ان کے تمام رفقاء کار کا جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک خادم ہونے کی حیثیت سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے
اس اجتماع کا اہتمام کیا، اور میں آپ حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ بمبئی جیسے شہر میں اتنے بڑے اجتماع کے لیے انتظام کرنا اور ٹھہرنے اور کھانے پینے اور جلسے کا اہتمام کرنا بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ ہمارے جو پروگرام ہیں وہ تو اب شام سے شروع ہوں گے، اور وہ چیزیں جو مجلس منتظمہ کے اجلاس پر موقوف ہیں ان کو شام کو پیش کیا جائے گا، لیکن اگر اس سلسلے میں اس کو کینسل کر دیا گیا، مئو میں اجلاس ہونا تھا، اجلاس کی اجازت دے دی گئی، پھر کینسل کر دیا گیا۔ اعظم گڑھ میں اجلاس ہونا تھا، اجازت دی گئی، پھر کینسل کر دیا گیا۔ وہاں کے سیاسی لوگوں نے جب پریشر ڈالا تو ان کے سامنے یہ شرط لگائی گئی کہ اجلاس ہو سکتا ہے لیکن جمعیت علماء کے صدر کو نہ بلاؤ، تو اجلاس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ان حضرات نے کہا کہ وہی مہمان خصوصی ہے، اس لیے ہم اجلاس کو ملتوی کرتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کرناٹک میں بنگلور میں اجلاس ہوا، اجازت دے دی گئی، لیکن 1.5-2 گھنٹے پہلے ضلع انتظامیہ نے جو لوگ اجلاس کر رہے تھے، یہاں آئے ہیں، ذمہ دار تھے، ان کو بلایا اور ان سے دستخط لیے اس بات پر کہ گورنمنٹ کے خلاف یا CAA NPR اور NRC کی مخالفت نہیں کی جائے گی، یہ لکھوایا، اور یہ بھی لکھوایا کہ اگر مخالفت کی جائے گی تو ذمہ داری تمہاری ہوگی، 1 سال کی تم کو سزا دی جائے گی اور 10 لاکھ روپے جرمانہ دینا پڑے گا۔ ان لوگوں نے دستخط کر دیے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جلسے میں جو ہونا تھا وہ ہوا، اور ہر بولنے والے نے گورنمنٹ کی پالیسیوں پر نقد کیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو کچھ انہوں نے جبرن گویا کے دستخط بھرائے تھے اس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ جلسہ ہوا اور جلسے کے کارگزار لوگ الحمدللہ باعزت اپنے مقصد کے اندر کامیاب بھی ہو سکے۔ ہم نے دہلی میں انہی تاریخوں میں اجلاس کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی ناکامی ہوئی، اس لیے ایسے صوبے کا انتخاب کرنے کا ارادہ کیا جہاں حکومت ایسی ہو جو جمعیت علماء ہند کی مجلس منتظمہ کے اجلاس پر پابندی سے دلچسپی نہ رکھتی ہو۔ جمعیت علماء ہند کی مہاراشٹر شاخ کے احباب اس کے لیے تیار ہو گئے، اس لیے یہاں آپ حضرات کو تشریف آوری کی زحمت دینی پڑی۔ محترم حضرات، پچھلے دنوں ملک میں ایک ایسی سیاسی تبدیلی ہوئی جس نے ملک کے تمام باشندوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ خاص طور پر شمالی ہندوستان میں مسلم اقلیت بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جس نظریے کو پورے ملک میں گھر گھر پہنچایا گیا اور خاص طور پر اکثریت کو
اکثریت کے جوانوں کو انجام سے غافل بنا کر پیش کردہ نظریے کا دیوانہ بنایا گیا، وہ ہندوستان میں رہنے والے سب طبقوں میں پیار و محبت، عزت و احترام اور امن و امان کی جگہ نفرت، مار دھاڑ، لوٹ مار اور دشمنی ہے، جس نے پورے ملک میں خوف و ہراس کے ماحول کو پیدا کر دیا۔ کبھی گھر واپسی کی بات کہی گئی، کبھی چرچوں کو جلایا گیا، کہیں جے شری رام کا نعرہ نہ لگانے پر مار مار کر قتل کر دیا گیا، کیونکہ یہ سب کچھ مذہب کی بنیاد پر تھا۔ اس لیے تمام اقلیتوں کے لیے، خاص طور پر مسلم اقلیت کے لیے، یہ چیز بہت زیادہ تشویش کا باعث بنی۔ موب لنچنگ کی یہ تصویر، جس میں مذہب کو بنیاد بنا کر قتل کیا گیا، ہمارے لیے انتہائی گمبھیر اور باعث تشویش تھی۔ سروے کے مطابق موب لنچنگ کے کل واقعات کم و بیش 211 ہوئے ہیں، جن میں 97 افراد کو قتل کیا گیا۔ ان میں 81 مسلمان اور 16 غیر مسلم یعنی کرسچن اور دلت ہیں۔ کل زخمیوں کی تعداد 81 ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سب سے زیادہ موب لنچنگ کے دل دہلانے والے واقعات جھارکھنڈ میں ہوئے تھے، جہاں 23 آدمیوں کو قتل کیا گیا، جن میں 14 مسلمان اور 9 غیر مسلم ہیں۔ اس کا ایک بہت زیادہ باعث تشویش اور خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ ملک کے سنجیدہ اور امن پسند ہندو اور مسلمانوں کے بار بار توجہ دلانے کے باوجود مرکز اور بی جے پی کی صوبائی حکومتوں نے سپریم کورٹ کی سخت ہدایت کے باوجود اس کے خلاف کوئی مؤثر قانون نہیں بنایا۔ اسی وجہ سے گنڈا ایلیمنٹ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر بے خوف و خطر اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا اور آزاد گھومتا رہا۔ لیکن یہ بات قابل لحاظ ہے کہ جیسے ہی جھارکھنڈ میں بی جے پی حکومت کو الیکشن میں ناکامی ہوئی، یہ موب لنچنگ کا سلسلہ بھی پورے ملک میں بالکل بند ہو گیا، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعات ہو نہیں رہے تھے بلکہ کروائے جا رہے تھے۔ اور اس ظلم و بربریت کو سب سے بڑی بھیانک اور منحوس چیز یہ ہے کہ اس ظلم و بربریت کو ہوس اقتدار حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جا رہا تھا، جو نہیں ہو سکا، اور جھارکھنڈ میں بی جے پی حکومت اور اس کے چیف منسٹر کا بھی منہ کالا ہو گیا۔ نفرت کی اس سیاست کے مضمون اور خراب نتائج اور اثرات یہیں ختم نہیں ہوئے، بلکہ جن مختلف مشکلات کی صورتوں میں ظاہر ہوئے، ان میں ایک بہت بھیانک اور تکلیف دہ چیز آسام میں NRC بھی ہے، جس نے پورے ملک اور خاص طور پر آسام کے ہندو اور مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ وہاں مسلمانوں کی پوزیشن تعداد کے اعتبار سے مضبوط ہے۔ اس لیے فرقہ پرست لابی اس خوف سے کہ کہیں مسلمان اسمبلی میں کسی وقت
فیصلہ کن تعداد حاصل نہ کرنے NRC کی آڑ میں بزور و زبردستی ہندوستانی مسلمانوں کو نیشنلٹی کے حق سے محروم کرنے کا پروگرام چلا رہی تھی۔ سابق صدر جمعیت علماء ہند حضرت فدائے ملت رحمت اللہ علیہ کی ہمیشہ کوشش رہی کہ مسلمان اپنی شہریت کے ثبوت مہیا کر کے رہیں، چنانچہ اس میں بڑی کامیابی ملی۔ پھر چونکہ سقوط بنگلہ دیش کے بعد جنگ کے زمانے میں بڑی تعداد میں ادھر کے لوگ ادھر اور ادھر کے لوگ ادھر آتے رہے، جس کو آسام کی سیاسی پارٹیاں بھی جانتی تھیں۔ جہانی راجیو گاندھی کے دور میں ساری سیاسی پارٹیوں کا مل کر آسام میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگرچہ سارے ہندوستان میں سن 1951 کی پہلی مردم شماری نیشنلٹی کی بنیاد ہے، لیکن آسام میں تقسیم پاکستان کے وقت جنگ کی بنا پر سن 1971 کی مردم شماری کو بنیاد بنایا جائے۔ اس پر سب پارٹیوں کے دستخط ہوئے اور پارلیمنٹ سے اس کو منظور کرا دیا گیا۔ اب مسلمانوں نے اسی بنیاد پر اپنی شہریت کے حقوق کے کاغذات جمع کرنے شروع کر دیے۔ ہم برابر کانگریس گورنمنٹ سے آسام میں اور مرکز میں کہتے رہے کہ NRC کے مسئلے کو آسام میں حل کیا جائے۔ ہر مسلمان اپنے جمع کردہ ثبوت کو پیش کرے گا، جو ثبوت پیش کر دے اس کو ہندوستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جائے، اور جو پیش نہ کر سکے جمعیت علماء ہند کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن انتہائی اصرار کے باوجود ہماری یہ بات قابل قبول نہ ہو سکی، اور جب چیف منسٹر کانگریس کے چیف منسٹر ترنگ گوئی کے زمانے میں اس کام کو شروع کرایا گیا تو پورا ہونے سے پہلے کانگریس سرکار گر گئی، معاملہ جوں کا توں ہو گیا۔ پھر موجودہ گورنمنٹ آئی تو اس نے بڑے زور و شور کے ساتھ اس مسئلے کو کھڑا کیا۔ اس کا خطرہ تھا کہ کہیں 70-80 لاکھ ہندو، بنگالی اور مسلمان، اس میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہوتی، انڈین نیشنلٹی کے حق سے محروم نہ کر دیے جائیں، جس کے نتیجے میں نہ ان کے بچے اسکولوں میں داخلہ لے سکتے تھے، نہ یہ لوگ کوئی زمین خرید سکتے تھے، نہ ووٹ ڈالنے کا ان کو حق رہتا، اور اس طرح سے ان کی زندگی میانمار کے مسلمانوں جیسی ہو جاتی۔ ملک کے موجودہ حالات میں چونکہ ہمارے لیے اپنی مطالبات کو مؤثر انداز میں رکھنا ممکن نہیں تھا، اور امید کے دروازے سیاسی سطح پر بند تھے، اس لیے ہم نے جمعیت علماء ہند کے خدام نے غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں سپریم کورٹ کے دروازے کو کھٹکھٹانا چاہیے۔ یہ ہمارے پاس آخری موقع تھا، اس لیے کہ سیاسی اعتبار سے مسلمان کو کوئی موقع ملنے والا نہیں تھا اور اس کی امید نہیں تھی۔ جمعیت علماء ہند نے اس سلسلے میں دلی کے بڑے بڑے سپریم کورٹ کے وکلاء کی خدمتیں حاصل کی،
اور ہم لوگوں کے اپنے دل کے گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہیں کہ ہم نے جس کو جو دے دیا اس نے آنکھ بند کر کے اس کو لے لیا، اور اگر نہیں دیا تو کسی نے مطالبہ بھی نہیں کیا۔ گویا کہ سمجھتے ہوئے کہ گورنمنٹ آسام کی طرف سے اس طرح کا عمل مسلم اقلیت پر خاص طور سے ظلم ہے، اس لیے وہ لوگ اس ظلم کے خلاف مظلوموں کے مددگار بن کر کھڑے ہو گئے۔ اس سلسلے میں کچھ بڑے بڑے وکلاء کی ذہن سازی میں کانگریس کے کچھ بڑے بڑے لیڈروں نے بڑا قیمتی کردار ادا کیا، جن کے ہم شکر گزار ہیں۔ ہم اس پر پہلے تو اللہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پھر ان سب حضرات کا جنہوں نے مظلوموں کے ساتھ تعاون کیا کہ اللہ کی کرم اور ان کی محنتوں سے ان مظلوموں کو کامیابی حاصل ہوئی، اور جو تعداد 19 لاکھ کے قریب رہ گئی ہے ان میں کم و بیش 13 لاکھ ہندو اور کم و بیش 5.5 لاکھ مسلمان ہیں۔ خدا کی ذات سے توقع ہے کہ ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد انشاءاللہ حقوق شہریت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگرچہ اس وقت مرکزی گورنمنٹ کی طرف سے کالے قانون کو پاس کر دینے کے بعد آسام کی بی جے پی حکومت کے لوگوں کی طرف سے دوبارہ اثر نو NRC کرانے کی مانگ کی جا رہی ہے، جس کا مطلب اس کے سوا اور کیا لیا جائے گا کہ کم و بیش 5 لاکھ مسلمانوں کے بھی ووٹر لسٹ میں آ جانے کے وجہ سے برباد ہو جانے پر بھی بی جے پی کے نفرت سیاست کرنے والے اس طبقے کو سکون نہیں ہوا۔ جمعیت علماء برابر اس سلسلے میں نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ ہندوستان کی بہت سی جماعتوں میں تنہا جمعیت علماء ہے جس نے اپنے فرض کو ادا کیا، اس سلسلے میں کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ میں نے یہ بات کہی کہ ہم نے جس کو جو دے دیا وہ لے لیا، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے ایک ایک وکیل کی ایک ایک پیٹی میں 15 لاکھ روپیہ اگر قدم رکھ دیا تو اس کا حق لازم ہو گیا۔ میں نے یہ کہا جس کو جو دے دیا اس نے لے لیا، اور نہیں دیا تو کوئی مطالبہ نہیں۔ اس پر بھی ہمارا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے، یہ نہ سمجھا جائے کہ 10-20 ہزار یا 10-20 لاکھ ہوا۔ لیکن میں کانگریس کے ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ذہن سازی کی ہے، اور سپریم کورٹ کے ان بڑے بڑے وکلاء کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس انتہائی سخت اور نازک گھڑی کے اندر مسلمان اور ہندوؤں دونوں کی مدد کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت بڑی تعداد باہر آ گئی۔ اب اگر خدا نخواستہ حاکم بدہن پھر دوبارہ ان کا یہ مطالبہ کہ دوبارہ یہ NRC ہوا تو بھی جمعیت علماء، اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ جو کر سکتے ہیں وہاں کے ہندو اور مسلمانوں کے لیے ہم کریں گے۔
بھائی یہ تو جمعیت علماء کا پلیٹ فارم ہے، ہمارے یہاں مسئلہ ہے. ہم تو جہاں بھی کام کرتے ہیں ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے کرتے ہیں. وہ 48 لاکھ عورتیں جن کی گردن پر فرقہ پرست طاقتوں کی تلوار رکھی ہوئی تھی کہ ان کو اور ان کے بچوں کو، جو 1.5 کروڑ کے قریب، جن میں کم و بیش 28 لاکھ مسلمان عورتیں اور 30 لاکھ کے قریب ہندو عورتیں تھیں، اور اس وقت تک CAA کا کالا قانون بنا بھی نہیں تھا. جمعیت علماء تنہا وہ جماعت تھی جس نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا حق کا. اور میں اگر یہ کہوں کہ 100% نہیں، 101% جمعیت علماء کے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا. کوئی دوسری جماعت نہیں تھی کہ جو 20 لاکھ ہندو اور 28 لاکھ مسلمانوں کو ان کا حق دلوا دیتی. صرف آپ کی محبوب جماعت جمعیت علماء ہندی تھی جس نے یہ کام کیا، اور اللہ نے نصرت فرمائی. بزرگان محترم، ایک اور اہم مسئلہ کشمیر کا ہے، جہاں کم جیلوں میں بند ہیں اور ان کے باہر آنے کے لیے ابھی تک کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے. جبکہ دفعہ 370 اور 35A کی دفعات صرف کشمیر ہی میں نہیں ہیں، ہندوستان کے دیگر بہت سے صوبوں میں یہی دفعات کہیں کلی طور پر اور کہیں جزوی طور پر آج بھی لاگو ہے. کشمیر کے پڑوس میں کشمیر سے ملا ہوا صوبہ اتراکھنڈ ہے، وہاں بھی اس طرح کی دفعات ہیں. اتراکھنڈ سے باہر کا کوئی آدمی وہاں بھی 1 انچ زمین خرید نہیں سکتا ہے. ہندوستان کے مشرق میں ناگالینڈ، میزورم، اروناچل، میگھالیہ، جزوی طور پر منی پور اور کہیں کہیں جزوی طور پر آسام میں بھی یہ قانون ہے. چنانچہ کسی دوسری ریاست کا فرد وہاں بھی زمین نہیں خرید سکتا. لیکن پھر تہوارانہ مقاصد کو فروغ دینے اور سیاسی مفادات کو نفرت کی بنیاد پر حاصل کرنے کے لیے ایک طویل زمانے سے صرف اور صرف کشمیر ہی میں دفعہ 370 موضوع بحث بنی ہوئی، کہیں اور نہیں. اور پھر بنیاد بھی وہاں کی تنگدستی اور عوامی سطح پر فقر و فاقے کو بنایا گیا. اگر واقعی اقتصادی سطح کو اوپر اٹھانے کے لیے 370 کی دفعہ رکاوٹ ہے تو اس دفعہ کو ہر صوبے سے ختم کر دیا جانا چاہیے اور وہاں کے عوام کے معیار زندگی کو بلند کرنا چاہیے. کشمیر کے عوامی پر سب سے زیادہ لطف و کرم کی بارش کی گئی اور دفعہ 370 کو ختم کر دیا گیا. اس سے پیشتر بھی مختلف حکومتوں نے کشمیر میں دفعہ 370 اور 35A میں آنے والی بہت سی خصوصیتوں کو ختم کیا ہے، لیکن حالات کو سازگار بنا کر وہاں کی اسمبلی سے منظور کرا کر اقدام کیا ہے. لیکن اپنی قدیم پالیسی کے تحت اس حکومت نے پہلے اسمبلی کو توڑا، صدر راج نافذ کیا، یعنی BJP نے اپنے صدر کو بیٹھالا، حکومت کی لگام اس کے ہاتھ میں دی اور پھر اس دفعہ کو ختم کر دیا. مرکزی حکومت کے اس اقدام کو دستور کے خلاف سمجھا جا رہا ہے. جو وعدے تھے ان وعدوں کے خلاف سمجھا جا رہا ہے. مسلمان یہ خطرہ محسوس کرتا ہے
کہ مختلف صوبوں میں اندفاعات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا اور مرکز کی طرف سے دیے ہوئے امتیاز و اختیارات کو مختلف صوبوں میں اعلیٰ حالی ہی باقی رہنے دینا اور کشمیر میں صدر راج نافذ کر کے سیاسی لیڈروں کو نظر بند کر کے ان دفعات کو ختم کر دینا صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر ہے، جو سیکولر ہندوستان میں کہیں سیکولرزم کو آگ لگانے کا پہلا سینہ تو نہیں ہے۔ کشمیر کا مسئلہ خالص سیاسی مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں آئین کے تقاضوں اور جمہوری اقدار کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی مناسب قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ جمعیت علماء ہند نے کشمیر کو بھارت کے حصے کے طور پر ہمیشہ دیکھا ہے اور اس کا موقف ہمیشہ سے رہا ہے کہ جمہوری نظام حکومت میں کسی عوامی مسئلے کا حل بات چیت سے نکالنے کی کوشش ہونی چاہیے، نہ کہ طاقت کے بلبوتے پر۔ جمہوری نظام میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ اور آزادی کی حفاظت سر فہرست ہے۔ بزرگان گرامی قدر، یہ آپ کو معلوم ہے کہ منتظمہ کا یہ اجلاس دستور کے اعتبار سے ہر ٹرم میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ نائبین صدور اور خزانچی کا اعتبار انتخاب جمعیت علماء ہند کے دستور کے اعتبار سے مجلس منتظمہ ہی کرتی ہے، لیکن کچھ وجوہ سے پچھلے ٹرم میں مجلس منتظمہ کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ اس کی تفصیل کچھ میں ذکر کرتا ہوں۔ 25 اگست 2016 کی ورکنگ کمیٹی نے طے کر دیا تھا کہ 19-20 نومبر 2016 کو دیوبند میں منتظمہ کا اجلاس ہوگا۔ اس جگہ کام بھی شروع کر دیا گیا تھا کہ اچانک ملک کی بدقسمتی کہ 8 نومبر 2016 کو نوٹ بندی کی وجہ سے تمام نظام درہم برہم ہو گیا، پورے ملک میں افراتفری پھیل گئی۔ جو پیسہ ٹھیکیداروں کو دیا جا چکا تھا کچھ واپس ہوا اور کچھ واپس بھی نہیں ہو سکا، سب کچھ ہوا مگر منتظمہ کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ لیکن مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی محبوب جماعت جمعیت علماء ہند بساط بھر نامساعد حالات کے باوجود اپنا کام بتوفیق خداوندی اپنے اکابر رحمہ اللہ کے طریق پر برابر انجام دیتی رہی۔ پھر اس کے بعد موجودہ ٹرم میں بتاریخ 3 جولائی 2019 دہلی میں ورکنگ کمیٹی بلائی گئی۔ غور و خوض کے بعد بتاریخ 19-20 اکتوبر کو دیوبند میں مجلس منتظمہ بلانے کا فیصلہ ہوا۔ دعوت نامے بھی جاری کر دیے گئے، لیکن ضلع سہارنپور کی گنگو کی سیٹ پر ضمنی الیکشن کی آڑ لے کر ضلع انتظامیہ نے مجلس منتظمہ کا اجلاس
ایک ہال کے اندر کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. بڑی کوشش کی گئی اور کہا گیا کہ ہمارا یہ اجلاس ایک ہال کے اندر ہوگا، ہم کوئی عام اجلاس بھی نہیں کریں گے. لیکن منتظمہ آپ سب کے لیے مسافر خانے کو گویا کے خالی کر دیا ہے. میں تو دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو ہر طرح خیرات و برکات سے نوازے. بہت بہت شکریہ. مغرب کی نماز کے بعد فوراً یہاں آئیے گا تو مجھے شکوے کی میں شکایت کروں گا اس سے. اور کل صبح کا انشاءاللہ کل بھی صبح 9 بجے ہم یہاں آ جائیں گے. آج تو ہمیں دیر ہو گئی، گھنٹے کا انتظام کرنے کے لیے آئیں گے. اس کے بعد پھر معاملہ ہوگا انشاءاللہ. حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں. مولوی علماء سے بھی خطابت کرنا پڑے.